اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب اول، قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس میں آج ہم کریں گے حصہ دال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کے بارے میں بتاتے چلوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم نے جو کام کیے، جو عمل کیے اور جو باتیں ارشاد فرمائیں، وہ سب احادیث کہلاتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو احادیث کا علم اس لیے ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں اور اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوار سکیں۔ تو آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو مزید جانتے اور سمجھتے ہیں، جس کا حاصلات تعلم ہے کہ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ 5 مختصر احادیث مبارکہ کا مفہوم سمجھ سکیں، دی گئی احادیث مبارکہ کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے یا جو باتیں ارشاد فرمائیں انہیں حدیث کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی ہی تشریح ہے، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس سبق میں آپ 5 حدیثیں پڑھیں گے اور ان کے معنی و مفہوم سمجھیں گے۔ پہلی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ دوسری ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 3 ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 4 ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ نمبر 5 لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ مزید معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ کچھ سرگرمیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ طلبہ مثالوں کی مدد سے احادیث کے مفاہیم کی ایک دوسرے کے ساتھ وضاحت کریں۔ 3 احادیث مبارکہ پر خوبصورت چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ طلبہ روزانہ اسمبلی میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنائیں، سبق میں بیان کردہ احادیث مبارکہ یاد کریں اور ان کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں، دوستوں کو ترغیب دیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو احادیث کے الفاظ اور مفہوم ذہن نشین کروائیں، طلبہ کو حدیث کے ذریعے حدیث کے بارے میں مزید معلومات مہیا کریں، اور طلبہ کو روزمرہ زندگی میں احادیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے 5 احادیث کا مطالعہ کیا، ان کے تراجم کو سمجھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان پر عمل بھی ضرور کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ بھی جانا اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ جو غلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق و کردار یعنی کہ بہترین اخلاق کے بارے میں جانا، اور یہ بھی جانا کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا کتنا سخت نقصان دہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، ان کو یاد کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔